ماں کی عزت کیا کریں۔ ماں کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، باپ کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہو اور ماں باپ میں سے کوئی بھی آپ کو بلائے تو آپ اس کی بات کا جواب دیں، لبیک کہتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک عابد شخص تھا، عبادت گزار تھا، رات و دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ان کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی۔ یہ شخص نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کی ماں نے آواز دی، بیٹا میں آئی ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، بیٹا مجھ سے مل لے آ کے، مجھ سے دو باتیں کر لے آ کے۔ لیکن یہ نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے سوچا یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز توڑوں یا ماں سے ملاقات کے لیے جاؤں؟ یا اللہ ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں، نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو اس نے نماز کو ترجیح دی اور ماں سے بات نہیں کی، ماں کے پاس نہیں گیا۔ ماں واپس لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی۔ ماں نے پھر اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا میں تجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں، بیٹا دو تین باتیں مجھ سے کر لے، بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، مجھے سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ پھر نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ فوراً اس نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ میں نماز توڑوں تو ماں کے پاس جاؤں؟ اس نے نماز نہیں توڑی، پھر اس نے نماز کو ترجیح دی، نفل نماز کو ترجیح دی اور ماں سے ملاقات نہیں کی۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ ماں مایوس ہو کے پھر گھر واپس چلی گئی اور ماں نے اس کے لیے بد دعا کر دی، یا اللہ یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، اے میرے پروردگار اس کو تو ذلیل و رسوا کر، اور جب تک اس کو موت نہ دینا جب تک یہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائے۔ وہ عابد شخص، وہ عبادت گزار شخص، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والا، ماں سے صرف ملاقات نہیں کی، اس وجہ سے ماں نے بد دعا دی تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دن یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ جہاں پر نماز پڑھتا تھا وہاں پر ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پر اس چرواہے نے زنا کیا اور کچھ دنوں کے بعد جس سے زنا کیا تھا اس کا بچہ ہوا۔ جب وہ بچہ ہوا تو اس نے تہمت لگا دی کہ اسی عابد کا یہ بچہ ہے۔ اس عورت نے بھی تہمت لگا دی یہ عابد کا بچہ ہے، کیونکہ ادھر ماں نے بد دعا کی تھی تو ذلیل تو اسے ہونا تھا۔ اس عابد شخص پر جب تہمت لگی تو لوگ آ گئے، اپنے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کے لوگ اس کے دروازے پر آ گئے جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے عبادت خانے کو توڑنے لگے، اس کو بلانے لگے، باہر نکل، تو عابد کی شکل میں شیطان ہے، تو نے ایک لڑکی سے زنا کیا اور وہ بچہ پیدا ہوا تو تم ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، ذلیل کہنے لگے، ذلیل کرنے لگے، اور لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ باہر نکلا، لوگوں سے لاکھ گناہ کہتا رہا کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، میں گناہگار نہیں ہوں، میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کے واسطے میری بات مان لو۔ لیکن کون مانتا؟ اس عابد انسان نے سوچا اب کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ اب میں کیا کروں کہ لوگ ان کو معلوم چلے کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ اس عابد انسان نے کیا کیا؟ وہ اسی بچے کے پاس، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس بچے کے پاس گیا اور کہا، اے بچے تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے، تو بول اور بتا کہ تو کس کا بچہ ہے، تو کس کا بیٹا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بولتا کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، میرا فلاں باپ ہے۔ جب اتنا اس نے کہا نا تو مجمع سے نعروں کی صدائیں بلند ہو گئیں اور لوگوں نے اس سے معافی طلب کی اور کہا، میں نے جو تمہارا گھر، تمہارا عبادت خانہ توڑا ہے میں اس کو صحیح کر دوں گا، سونے چاندی کا بنوا دوں گا۔ اس عابد نے کہا، تم سونے چاندی کا مت بنواؤ، جیسا میرا عبادت خانہ بنا تھا تم ویسا ہی بنا دو، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ماں نے بد دعا دی ہے، ماں کی بد دعا کی وجہ سے میں یہاں ذلیل ہوا ہوں۔ تو ماں کی بد دعا کبھی مت لینا میرے بھائیوں، ماں سے دعائیں ہی لینا، باپ سے دعائیں ہی لینا۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو سمجھو، جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی سیوا کرو۔ انسان کیا سوچتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے؟
ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے بچے، ہماری اولاد ہمارا سہارا بنیں گے۔ وہ بچپن میں اپنے دانتوں سے چبا چبا کر روٹیاں کھلاتا ہے، بچپن میں انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے۔ ماں ایسی ہوتی ہے کہ بچے کو گیلے سے نکال کے سوکھے میں لٹاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے۔ ماں کی ممتا تو یہ ہوتی ہے، ماں کا پیار تو اتنا ہوتا ہے، لیکن باقی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے کیا کیا میرے واسطے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں سماج کے حساب سے جینا نہیں آتا، تم کچھ نہیں جانتے۔ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے دنیا میں آج کل ہو کیا رہا ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے سخت محنتوں کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ بھرے گئے، اپنی فیملی کو اچھا کھانا دیا، اچھا کپڑا دیا، اچھا پہننے کو دیا، لیکن وہی بچے ماں باپ کی گستاخ بنتے ہیں نا، تو ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جب بچے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں نا، انہی ماں باپ کے پھر منہ سے بددعائیں نکلتی ہیں، وہ بددعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف 3 لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 مسافر کی دعا، نمبر 2 ماں باپ کی دعا، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا